إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال جل شأنه في محكم التنزيل في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعال يا ابن مسعود أو قال تعالى يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه أبو داود وسنده صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما حاضرین جمعہ معزز سامعین بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی تسبیح و تحمید تکبیر و تحلیل عبادت و بندگی پوجا و پرستش اسی اکیلے رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین اکیلا اور تنہا کل کائنات کا خالق تمام جہانوں کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہم اور آپ کو بھیجا تو اپنی عبادت کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان عبادت کیسے کرے، یا کون سی ایسی عبادت ہوگی جس کو اللہ رب العالمین عبادت سمجھے گا، اس کو قبول فرمائے گا اور اس کے اوپر انسانوں کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو بنیادی دو چیزیں ہیں یا دو شرطیں ہیں
جس بھی کام کے اندر، عمل کے اندر، عبادت کے اندر پائی جائیں، اور جب عبادت ہم اور آپ کہتے ہیں تو اس کا اسلامی شریعت کے اندر بہت وسیع مفہوم ہے، بہت بڑا مفہوم ہے۔ جو ہم اور آپ کی عام جو سوچ ہے، سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کو کہتے ہیں، یہ تو ہیں ہی عبادتیں، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس سے بھی زیادہ کشادہ ہے، اس سے بھی بڑا مفہوم اور معنی اور مطلب ہے عبادت کا۔ انسان کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی بات اپنی زبان سے کہے، کسی کو کچھ حکم دے یا بتلائے یا خود عمل کرے، چاہے وہ ظاہری عمل ہو، قول ہو، یا باطنی عمل ہو، باطنی قول ہو، اگر اس عمل اور قول کی وجہ سے انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا اور خوش کرنا مقصد ہو، جس بھی عمل سے، جس بھی قول سے، جس بھی حرکت سے، وہ عمل اور وہ حرکت، وہ قول عبادت ہے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں، اس کام سے اگر آپ کی منشا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے اس عمل کی وجہ سے، تو وہ عمل عبادت ہے، وہ قول عبادت ہے۔ اتنا وسیع مفہوم ہے شریعت کے اندر، یعنی عبادت کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری کیٹیگریاں اور کوالٹیاں ہیں۔ تو عبادت کے اندر جو بنیادی جو دو شرطیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، انسان کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شرک وغیرہ نہ ہو، خالص اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے انسان وہ عمل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرے۔ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ شارٹ میں جواب ویسے کریں جیسے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کی یا ہم اور آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ عبادت کی کوئی بھی شکل، کوئی بھی صورت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر کچھ بھی ثواب نہیں عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی حج اور صدقہ و خیرات کر لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، اگر پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہ ان چیزوں کو نہیں ادا کرتا ہے، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، صدقہ و خیرات کو، جس طرح سے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے امت کو بتلایا ہے، اس طریقے کے اوپر، اس میتھڈ اور فارمولے کے اوپر اگر انسان عمل پیرا نہیں ہوتا ہے تو انسان کی محنت رائے گاں چلی جائے گی، اس محنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر انسان کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے عمل تو کر رہا ہے لیکن پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ اور بارہا میں نے کہا ہے اور کہتا بھی ہوں ہر جگہ پر کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ گناہ جو ہم اور آپ برائی یا غلط کام سمجھتے ہیں اس کا نام بدعت نہیں ہوتا ہے، وہ تو حرام ہوتی ہے، وہ تو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، جیسے چوری، ڈکیتی، برائی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام کھانا، اس کو بدعت کا نام نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو حرام چیزیں ہیں، یہ محرمات ہیں، ناجائز ہیں، حلال اور حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ بدعت کا جو مفہوم ہے کہ انسان نیک عمل کرے، عبادت کو انجام دے، ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے کوئی کام کرے، اور اس کے اندر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی طرف دھیان نہ دے، یا دھیان دیتے ہوئے معلوم ہوتے ہوئے چھوڑ دے، یا اس طریقے کو معلوم نہ کرے، اپنے باپ دادا کے طریقے کے مطابق اختیار کرے، چاہے جانے میں اس چیز کو انجام دے، یعنی جان بوجھ کر کے اس کو پتا ہو کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عمل کے اندر یہ سنت ہے، اس عبادت کے اندر یہ سنت ہے، پھر چھوڑ دے، یا انجانے میں اس عمل کو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت میں ادا کرے، پھر بھی وہ عمل بدعت کہلائے گا، اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر انجانے میں کرتا ہے
تو اس کی نیت کے حساب سے اللہ رب العالمین معاملہ کرے گا، لیکن اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، پھر بھی وہ بدعت کہلائے گی، تعریف کے اندر وہ بدعت ہی کہلائے گی، وہ عمل سنت نہیں کہلائے گا، وہ عمل نیک عمل نہیں کہلائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد جو ہم اور آپ کو حکم دیا ہے، جہاں ہم اور آپ کو ایمان سے خطاب کیا ہے، وہاں عامل الصالحات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عمل صالح جس کو ہم اور آپ نیک عمل کہتے ہیں، یا اچھا عمل یا احسن عمل۔ بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اس کائنات کو بسایا، انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، احسن عمل، بہتر عمل، بیسٹ عمل۔ احسن کی اگر تفسیر کریں، لفظی ترجمہ کریں، تو اس کے لیے احسن کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ بیسٹ سے آپ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ایکٹ، بیسٹ عمل، کائنات کے اندر سب سے اچھا اور بہترین عمل کیا ہے؟ ان آیتوں کی تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ ہم اور آپ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اچھا عمل وہ ہے، نیک عمل وہ ہے، عمل صالح وہ ہے۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اچھا عمل وہ ہے جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں، وہی دو شرطیں جو میں نے بیان کی، کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انسان ادا کرے، یعنی نیت خالص ہو، نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اور دوسرا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، یعنی اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دے، تو وہ عمل نیک عمل ہوگا، ورنہ وہ عمل نیک عمل نہیں ہوگا۔ اور اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے عمل، لیکن سنت کی مطابقت نہیں ہے اس کے اندر، جان بوجھ کر کے مخالفت کرتا ہے یا انجانے میں مخالفت کرتا ہے، لا علمی میں اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرے، عبادت کا علم حاصل کرے کہ اس عبادت کو کیسے انجام دینا، یہ نہیں کہ جیسا من میں آیا اس عبادت کو انجام دے دے، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا کرنا شروع کر دے۔ بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں اگر ان کو سنت کے مطابق کسی عمل کی طرف رہنمائی کی جائے جس پر ان کا عمل سالوں سے، بسا اوقات کوئی شخص 70 سال کا ہوتا ہے، 60 سال کا ہوتا ہے، اور اگر 10 سال سے یا 15 سال سے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو 50 سال سے اس کو کر رہا ہوں، میں تو 40 سال سے ایسا نماز پڑھ رہا ہوں، یا یہ عمل ہمارے یہاں کوئی بھی عبادت کے علاوہ، نماز کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، ہمارے معاشرے میں یہ عمل تو 100 سال سے چل رہا ہے، 50 سال سے چل رہا ہے، اگر کسی نے نہیں بتایا تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے شریعت کا علم کیوں نہیں حاصل کیا ہے، کسی سے پوچھا نہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کریں دین کا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس شخص کی ذمہ داری ہے جو عمل کر رہا ہے، جو اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ لوگوں کو نہ دیکھے، سماج کو نہ دیکھے، رسم و رواج کو نہ دیکھے، قوم و ملت کو نہ دیکھے، ملک و وطن کو نہ دیکھے، بلکہ جو بھی عمل یا قول کہہ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا علم حاصل کرے۔ دنیا کے بارے میں ہم اور آپ بہت فارورڈ ہیں، بہت ایکسپرٹ ہیں، بہت ہوشیار ہیں کہ کوئی بھی چیز خریدنی ہو تو ہم کو کوئی الو نہیں بنا سکتا، بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ 10 روپے کی چیز ہم 15 روپے میں، 12 روپے میں نہیں خریدتے ہیں، اور 10 دکانوں کا چکر لگا کر کے پوچھتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، ایکسپرٹ کی صلاح لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں بس جو آیا وہ لے لیا، ہر کسی سے، ہر ایرے گہرے نتو خیرے سے دین کا علم حاصل کر لیا۔ کسی نے کوئی بات کی، ہمارے دماغ کو اچھی لگی، ہمارے دماغ کے اوپر شریعت اللہ رب العالمین نے اتاری ہے، شریعت کا اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے یعنی عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، واطیعوا الرسول، اس عبادت کے اندر رسول کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے عملوں کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اس آیت کی بھی تفسیر پڑھیے، اپنی طرف سے قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا شروع نہ کیجیے، مفسرین کے مطابق، محدثین اور سلف کے مطابق انہوں نے کیا تفسیر کی ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کی پیروی میں، اتباع میں سلف کا مفہوم بہت ہی اہم اہمیت رکھتا ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ تاکید ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلفیت کا مفہوم کیا ہے؟ سلفی کہتے کس کو ہیں؟ یعنی قرآن اور حدیث کو اپنے من سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے امام کے قول کے مطابق، اپنے مسلک کے اعتبار سے نہیں، اپنی شریعت یا اپنے قانون کے اعتبار سے نہیں، بلکہ سلف کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور سلف سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں، اور ان کے نیک راستے کی پیروی کرنے والے، ان کے علاوہ عمومی طور پر جب سلف کا لفظ کہا جائے تو اس میں صرف اور صرف 2 کیٹیگریاں آتی ہیں، صحابہ اور تابعین۔
رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن دوسرے لوگ اگر آتے بھی ہیں ان میں تو ان کی پیروی کرنے والے جو ان کے راستے پر چلتے ہیں وہ عام دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ صحابہ اور تابعین سلف سے مراد ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کو اسی طرح سے سمجھنا جس طرح سے صحابہ اور تابعین نے سمجھا ہے، اسی طرح سے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا جسی طریقے سے صحابہ اور تابعین نے عمل کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ مانے یا نہ مانے وہ سلفی ہے، وہ اپنے آپ کو کہے یا نہ کہے، لیبل لگائے یا نہ لگائے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے یا نہ کرے، وہ حقیقت میں سلفی ہے۔ سلفی کا مفہوم یہی ہے، سلفی کا مفہوم یہ سلف کے طریقے پر چلنے والا، سلف کے طریقے پر یعنی قرآن اور حدیث کو سلف کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنے والا اور ان کے مطابق عمل کرنے والا۔ بہرحال قرآن اور حدیث کو ہم اپنی مرضی سے نہ سمجھیں بلکہ سنت کے مطابق سمجھیں، تفسیریں پڑھیں، قرآن کی صحیح تفسیریں پڑھیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس میں پوری امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ تفسیر نعوذ باللہ غلط ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہے۔ ساری امت کا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، سب کا اتفاق ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو تفسیر لکھی ہے وہ معتبر ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے، طبری رحمہ اللہ نے، یہ 4 صدی ہجری کی، 3 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ ابھی 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 1000 سال پہلے انہوں نے، 1100 سال پہلے انہوں نے اس تفسیر کو لکھ دیا ہے۔ پرانی تفسیر ہے، سلف کے دور کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے بارے میں کسی بھی مسلک والے کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ تفسیر معتبر نہیں ہے۔ سب لوگ اس کو، تفسیر ابن جریر طبری اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر، ان تفسیروں کو، جو تفسیریں جن پر امت کا اتفاق ہے، ان تفسیروں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش آج کے دور میں 50 سال نہیں ہوا، 100 سال نہیں ہوا، 20 سال نہیں ہوا، کسی نے تفسیر اپنی طرف سے منمانی کر کے قرآن کی آیات کی تعویل کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ ہم اور آپ اس کو تو پڑھتے ہیں لیکن سلف کی تفسیریں نہیں پڑھتے ہیں۔ سلف کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا علم جو ہے نبی کے زمانے سے اور وحی کے زمانے سے قریب ہے۔ ان کا جو ہے ان کے درمیان اور وحی کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے بہت ہی کم ہے، فاصلہ ہے بہت ہی کم ہے، وقفہ اور مدت ہے بہت ہی کم ہے، اور ان کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں، جو راوی ہیں، وہ بھی بہت کم، اور انہوں نے ان تفسیروں کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر۔ یوں ہی نہیں کہ ہوائی فائرنگ کر دی ہو، کسی کی طرف کسی بھی بات کو منسوب کر دیا ہو۔ اگر کسی بھی تابعی کی طرف یا چاہے قول کو منسوب کیا ہے، چاہے صحابی کی طرف قول کو منسوب کیا ہے، تو اس کی پوری سند بیان کی، اپنے سے لے کر کے صحابی تک یا تابعی تک پوری سند بیان کی کہ میں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا۔ یہ سند دین کا حصہ ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ بہرحال موضوع دوسرا ڈائیورٹ ہو جائے گا کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کئی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الاسناد من الدین، یہ سند بیان کرنا دین کا حصہ ہے، یہ سند دین کا حصہ ہے، کیونکہ اگر ہر کسی سے ایرے گہرے سے دین حاصل کرنا شروع کر دو گے اور علم حاصل کرنا شروع کر دو گے، وہی دین سمجھنے لگو گے اور اس کے مطابق وہ غلط بتلائے گا تو غلط دین تمہارے درمیان رائج ہو جائے گا۔ اسی لیے اچھے لوگوں سے دین کو حاصل کرو۔ اسی لیے محدثین نے راویوں کے اوپر جو جرح کی حدیث ضعیف بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح اور ضعیف کا جو فرق ہے، جو ڈفرینس ہے، وہ اسی بنیاد پر قائم ہے، راویوں کے اوپر، سند کے اوپر قائم ہے اس کا دار و مدار پورا، کہ جو شخص جس بات کی طرف منسوب کر رہا ہے، جس بات کی نسبت کر رہا ہے، کیا اس نے اس بات کو اس سے سنا ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ اس نے اس کا زمانہ بھی پایا ہے کہ نہیں پایا۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے ابھی یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ سے یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ ہم اور آپ میں سے کون ہے جس نے مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ سے ملاقات کسی نے بھی نہیں کی ہے؟ تو یہ بات اس کی اگر کہے گا تو یہ روایت ضعیف ہو جائے گی، اس کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کو حوالہ بیان کرنا کیونکہ تم نے تو ڈائریکٹ ملاقات نہیں کی ہے۔ کس کتاب کے اندر پڑھا ہے؟ انہوں نے کوئی کتاب لکھی، اس کے اندر پڑھا ہے، ان کی کوئی آڈیو تھی، آڈیو تو اس زمانے میں تھی نہیں لیکن پھر بھی پوچھا جائے گا آڈیو سنی، ویڈیو سنی، یا کس واسطے سنا، تم کو کس نے بیان کیا، کیا اس نے ڈائریکٹ ان سے سنی ہے؟ سیم یہی میتھڈ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور اسلاف اپناتے تھے کہ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرتے تھے تو ان سے سند بیان کرنے کے لیے کیا جاتا، پھر محدثین جو جوہری تھے وہ ان کو اصولوں کے اوپر پرکھتے تھے۔ جس طرح مارکیٹ کے اندر اگر کوئی چیز پیتل کی لے کر کے اس کے اوپر چمکا کر کے بیچنا شروع کر دے تو جو جویلری ہوتے ہیں، جو ماہر سونار ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر کے ہی پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا سکہ ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ محدثین کو اللہ رب العالمین یہ سمجھ دی تھی وہ فارمولے کہ وہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان کر لیا کرتے تھے، اور ان کی ان باتوں کو اور ہر راوی کی حالات کا علم ہوتا تھا ان کو کہ کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا،
کن کے شاگرد رہے، انہوں نے کن سے علم حاصل کیا، ان کے اساتذہ کے نام کیا ہیں، اور ان سے کنہوں نے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد کون ہیں، یہ کن کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اور علم کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا، کس کس شہر میں گئے۔ محدثین کو اس کا بھی علم اور پتہ ہوتا ہے۔ 5000 سے زیادہ، 10,000 کے قریب راویوں کی پوری سوانح حیات، ان کا پورا بایو ڈاٹا کتابوں کے اندر آج بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی تحقیق کرنا چاہے تو آج بھی تحقیق کر سکتا ہے۔ ان کی صبح و شام، ان کی دوپہر اور رات، سب کچھ کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ یہ محدثین نے کوئی عام کام نہیں کیا، بہت بڑا اور عظیم کام کیا ہے، جلیل القدر کام کیا، دن اور رات کی انتھک محنتیں کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو لکھا تو 1-2 دن میں، 1-2 ہفتوں میں، 1-2 مہینوں میں نہیں لکھ دیا، 1-2 سالوں میں نہیں لکھ دیا، پورے 16 سال لگے ان کو صحیح بخاری لکھنے کے لیے۔ انہوں نے اس کی تحقیق کی، اور جتنی بھی ان کے پاس سب حدیثوں کو اس کے اندر جمع نہیں کیا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم اور آپ کو، بلکہ صرف اور صرف جو ان کے اصولوں کے اعلیٰ معیار پر پوری اترتی تھیں، جو ہائی کوالٹی کی لیول کی جو حدیثیں تھیں، صرف انہی حدیثوں کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا۔ تمام صحیح حدیثوں کو بھی جمع نہیں کیا، ان کے پاس اور بھی بہت ساری صحیح حدیثیں تھیں، لیکن ان کا جو معیار تھا، ان کی جو شرط تھی، ان کے جو ٹرمز اور کنڈیشن تھے، ان کے اوپر وہ راویوں کی وجہ سے پوری نہیں اتر رہی تھی جو انہوں نے بیان کیا ہے، جو لوگ بیان کرنے والے تھے ان کے حالات کی وجہ سے، لہذا انہوں نے اس کتاب کے اندر جگہ نہیں دی ہے۔ اس لیے صحیح کا سب سے بلند مرتبہ یہ ہے حدیث کا کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔ اگر دونوں نے کوئی حدیث دونوں کتابوں کے اندر اگر موجود ہے، وہ صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور صحیح حدیث کی 7 کیٹیگریاں ہیں، ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح حدیث کی 7 کیٹیگریاں، جو حدیث صحیح ہے، ضعیف کی کیٹیگریاں تو چھوڑ ہی دیجیے، صرف صحیح حدیث کی کیٹیگریاں بتا رہا ہوں۔ پہلی کیٹیگری سب سے اونچے درجے پر جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہو، دوسرے نمبر پر جس کو صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہو، تیسرے نمبر پر جس کو صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہو، اور چوتھے نمبر پر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پر ہو۔ انہوں نے اس کو روایت تو نہیں کیا ہے، کسی دوسرے محدث نے روایت کیا، لیکن انہی کے شرط پر، انہی کے ٹرمز اور کنڈیشن پر پوری اترتی ہے، کسی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے روایت میں، لیکن وہ حدیث جو ہے اسی اصولوں پر پورا اترتی ہے، تو چوتھے نمبر پر ہی ہے۔ 5ویں نمبر پر جو صحیح بخاری کے اصولوں پر پورا اترتی ہو، 6ٹھے نمبر پر جو صحیح مسلم کے اصولوں پر پورا اترتی ہو۔ یہ 6 کیٹیگریاں ہیں جن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا تو دونوں انوالو ہیں یا دونوں میں سے ایک انوالو ہے، انہوں نے کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ یہ 6 کیٹیگریاں 6 نمبر پر، اور 7ویں نمبر پر جو صحیح حدیث کی جو کوالٹی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دوسرے محدثین نے، جتنے بھی محدثین ہیں دوسرے، انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہو، چاہے امام ترمذی رحمہ اللہ ہو، امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہو، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام حاکم، امام جو ہے طبرانی، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، جتنے بھی محدثین ہیں، یہ سب محدثین نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ امام دارمی اور دوسرے محدث، امام بہقی، امام دارقطنی، بہت سارے محدثین نے حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ کسی کی کتاب کا نام سنن، کسی کی کتاب کا نام معجم، کسی کی کتاب کا نام مسند، کسی کی کتاب کا نام مؤطا، کسی کی کتاب کا نام کیا، کسی کی کتاب کا نام کیا۔ انہوں نے اپنی الگ الگ کتابوں کے نام رکھے، الگ الگ کیٹیگریوں کے حساب سے انہوں نے کتابوں کے نام رکھے ہیں۔ تو یہ حدیث کی کوالٹی اور صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ان ھذا الاسناد من الدین، یہ جو ہے سند دین ہے۔ آپ کس سے علم حاصل کریں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، کہہ یہ رہا تھا کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی جانچ پرکھ کریں کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، یہ عمل پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ عالم کے آپ کی کتنی باتوں، آپ کے کتنے اقوال، کچھ باتیں جو آپ مسجد میں کرتے ہیں، کچھ باتیں جو آپ گھر میں کرتے ہیں، کچھ باتیں جو آپ دکان میں کرتے ہیں، کچھ باتیں جو آپ بازار میں کرتے ہیں، کچھ باتیں آپ سفر میں اور حضر میں کرتے ہیں۔ ایک عالم آپ کی جاسوسی تو نہیں کرے گا، آپ کی کتنی پیچھوں پہ آپ جتنا پوچھیں گے اس کے مطابق اور جس طرح سے مسئلے کو اس کے سامنے پیش کریں گے، جو پس منظر اس کے سامنے رکھیں گے، جو صورت اور شکل اس کے سامنے رکھیں گے، وہ اس کے حساب سے فتویٰ دے گا۔ وہ آپ کے دل کے اندر جھانک کر کے فتویٰ نہیں دے گا۔ آپ جو الفاظ استعمال کریں گے، آپ جو کلمات استعمال کریں گے، وہ اس کے حساب سے آپ کو فتویٰ دے گا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح صورتحال اگر بیان پوچھ رہے ہیں تو صحیح صورتحال عالم کے سامنے بیان کریں، تب اس کے حساب سے آپ کو صحیح مسئلے کا علم ہوگا۔ بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اس کے اندر بھی ایک مسلمان کو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ چاہے اس کا تعلق
کل چیزوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق پولیٹکس سے ہو، سائنس سے ہو، سماج سے ہو، سوشل چیزوں سے ہو، یا اس کا تعلق کسی بھی میدان سے ہو، ہم اور آپ کو پیارے رسول علیہ السلام کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے اور آپ کے لیے پیارے رسول علیہ السلام رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کی زندگی میں ہم اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ کیا نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف عبادت کے معاملے میں ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے، شادی بیاہ کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نم ہم آزاد، ہم جس طرح بھی چاہیں اس طرح کمائیں، جس طرح بھی چاہیں اپنی زندگی گزاریں؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں، ہم اور آپ پابند ہیں، ہم اور آپ شریعت کے پابند ہیں۔ قال اللہ وقال الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پابند ہے۔ کلمہ ہم نے دو ہی چیزوں کا پڑھا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ پیارے رسول علیہ السلام کا اختیار کرنا، یہی کلمے کا معنی اور مفہوم بھی ہے۔ بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کو رواج دیجیے، اتباع سنت کی طرف دھیان دیجیے اور سنت کی پیروی کیجیے اور اس کو اپنا مشن بنائیے اور اسی کے مطابق خود بھی عمل کیجیے اور لوگوں کو بھی اسی چیز کی دعوت دیجیے۔ آج اگر ہماری دعوت کی شروعات ہونی چاہیے تو لوگوں کو اتباع سنت کی طرف ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے مسلک کی طرف یا اپنے جو ہے امام کی طرف یا اپنے کسی عالم کی طرف یا اپنی کسی فکر کی طرف یا اپنے کسی منہج کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا شروع کر دیں۔ نہیں، ہمارا اور جو مقصد ہونا چاہیے وہ اتباع سنت کا مقصد ہونا، خود بھی اسی پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اسی طرف راغب کریں۔ اگر ہماری مساجد کے اندر اگر دروس بھی ہوں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دروس ہوں، قرآن کی تفسیر کا، اس کے ترجمے کا درس ہو اور پیارے رسول علیہ السلام کی احادیث جو محدثین نے اتنی محنت کر کے جمع کی ہیں، صحیح بخاری کا درس ہو، صحیح مسلم کا درس ہو، سنن ابی داؤد کا، سنن ترمذی کا، اگر اتنی بڑی بڑی کتابوں کا درس نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا شارٹ کٹ بھی محدثین نے رکھا ہے، بلوغ المرام کو جو ہے ریاض الصالحین، اس کے علاوہ اور بھی دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں کے درس ہونے چاہیے، عقیدے کی بنیادی کتابوں کے درس ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی مقصد اور جو ہے زندگی کے اندر فارمولہ ہونا چاہیے اور مساجد کو اسی مقصد کے لیے بھی بنانا چاہیے، کیونکہ پیارے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم کی روایت کے اندر بھی اسی چیز کی وضاحت کیا اور اس کی فضیلتیں بیان کی۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، کہ مساجد کا قیام کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف نماز کے لیے نہیں۔ اگر ہم اور آپ اگر مسجد نبوی کا جائزہ لیں، اس زمانے میں مسجد نبوی صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی ٹریننگ بھی دیتے تھے۔ معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ وہ بیان کرتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ، کچھ لوگ مسجد کے اندر جو ہے کرتب دکھا رہے تھے، میری خواہش ہوئی دیکھنے کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پردہ بن کر کے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے کندھے کے اوپر سے ان حبشیوں کے کرتب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اور مسجد کے دروازے سے ملا ہوا تھا، آپ کی دیوار، گھر کی دیوار اور مسجد کا دروازہ ایک ہی تھا۔ آپ کا جو دروازہ تھا وہ ایک طرف روم میں کھلتا تھا، دوسری طرف مسجد میں کھلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرزو کا خیال بھی کیا اور پردہ بھی اختیار کیا۔ بہرحال کہنے کا اور اس میں جو مفہوم ہے، جو محل شاہد ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کا جو مفہوم ہے یہ کہ اس مسجد کے اندر کرتب ہو رہا تھا، یعنی جنگی ٹریننگ ہو رہی تھی، فوجی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ حبشہ کے لوگ جو کرتب دکھا رہے تھے وہ صحابہ کرام کو ٹرینڈ کر رہے تھے، مسجد کے اندر یہ ہو رہا تھا۔ وہ مسجد ہاسپٹل بھی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگا جنگ خندق کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے جو خیمہ نصب کیا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر خیمہ نصب کیا تھا اور اسی سے اس خیمے سے جو ہے ان کا خون جاری ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ خون کس کا ہے تو آپ کو بتلایا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے انتقال سے رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ ان کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے شریک تھے۔ ان کا جو ہے تیمارداری کے لیے آپ نے خیمہ مسجد کے اندر لگایا تھا۔ مسجد ہاسپٹل بھی تھی، مسجد جو ہے وہ ساری عدالت بھی تھی، کورٹ بھی تھی، ساری جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے، چاہے لعان کا معاملہ بھی مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے درمیان جو ہے بڑا لمبا واقعہ ہے، اس کا بھی لعان کا واقعہ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے اس کے تعلق سے، وہ واقعہ بھی آپ نے مسجد کے اندر فیصلہ کیا اور سارے فیصلے، سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے لاگو فرماتے تھے۔ تو مسجد ایک دینی تعلیم کا ذریعہ تھی، مسجد مدرسہ بھی تھی، عبادت کا ذریعہ بھی تھی اور صحابہ کے سارے معاملے وہاں پر حل ہوتے تھے۔ مشورہ جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ تھی، اسمبلی تھی، پوری جو ہے صحابہ کرام اسی کے اندر مشورہ کیا کرتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو ان کی کوئی الگ سے کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھی، جو ہے اسمبلی نہیں تھی، وہیں پر مسجد نبوی کے اندر بدری صحابہ کرام
کرام کو جمع کیا کرتے تھے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے. وہ مجلس شورا بھی تھی, میٹنگ ہال بھی تھا, اور سب کچھ مسجد ہی تھی. تو مسجد کا رول کیا ہونا چاہیے, اس کا ایک ہلکا سا اشارہ حدیث کے صحیح مسلم کے اندر بیان کیا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی کرنا چاہیے, اور اس کا مدارسہ, اس کا مذاکرہ, اس کی سمجھ اور فہم اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بھی بنانا چاہیے ہم اور آپ کو. یتلون کتاب اللہ و یتدارسون, صرف قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ, اس کا سبق لینا, اس کو سمجھنا, اس کو معنی اور مطلب سے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا, یہ مسجدوں کا مقصد ہونا چاہیے. اور اس سارے مقصد کے ساتھ اگر کوئی انسان مسجد کو آباد کرتا ہے تو اس کی فضیلت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی. بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو حاصل کریں اور دین کی سمجھ حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں, خود بھی اس کے اوپر چلیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو, سماج اور معاشرے کو, سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا کوشش کریں کہ لوگ اس پر اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتباع سنت کو لازم پکڑیں. اتباع سنت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, انشاءاللہ اگر وقت ملا تو دوسرے کسی خطبے کے اندر اس چیزوں کو مزید بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر, ایمان پر, اعمال صالح پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.